صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ذرا بھی ذی شعور انسان اگر ہوگا، عقل و فہم اللہ نے دیا ہے، تو اس آیت کریمہ سے ہی وہ سمجھ جائے گا کہ اسلام میں پورا داخل ہونے کا اس وقت حکم دیا ہے جبکہ میرے آقا ظاہر میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ہے، اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو۔ تو آخر معاملہ کیا تھا کہ ایمان والے جب ہیں تو پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ تو وہاں ضرور کہیں نہ کہیں کمی تھی۔ تو کمی وہی میں نے بتائی تھی کہ دوسرے کی بھی رعایت کر رہے تھے اور اسلام کی بھی رعایت کر رہے تھے، دوسرے مذہب کی بھی اور اس مذہب کی۔ تو میرے پروردگار نے یہ گوارا نہیں فرمایا اور کہا نہیں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اگر آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کی عظمت، ان کا احترام، یہی عین ایمان ہے، یہی عین ایمان ہے۔ اب آپ ایک چیز دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا اور نور مصطفیٰ ان کی پیشانی میں رکھا، اللہ نے کہا سب سجدہ کرو۔ تو اس میں فرشتے بھی تھے، یہ ابلیس بھی تھا۔ اس وقت ابلیس صحیح تھا، فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابلیس عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، روز کیا کہتے ہیں سجدہ کرنے والا تھا، آسمان کے ہر مقام پر اس نے سجدہ کیا، زمین کے کسی گوشے کو اس نے سجدے سے نہیں چھوڑا۔ تو اب سوال یہ کہ یہاں پر سجدہ کیا کرایا جا رہا ہے؟ سمجھنے کی چیز ہے بھائی، لاکھوں برس سے سجدہ کر رہا ہے پروردگار، آخر یہاں سجدہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے۔ وہ اگر پروردگار عالم کرم فرمائے تو ہم ناکاروں کو یہ کہہ سکتا ہے وہ پروردگار کہ نادانوں تمہیں خبر نہیں ہے، سنو، ہم جانتے ہیں کہ ہماری وحدانیت سے شیطان نہیں ٹکرائے گا، ہماری عظمت سے نہیں ٹکرائے گا، ہم سے نفرت نہیں کرے گا، اس کو جو بھی نفرت ہوگی وہ میرے محبوب سے ہوگی۔ اور میں نے اسلام کا، ایمان کا دار و مدار اپنے محبوب کی عزت و عظمت پہ رکھا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ آ رہی ہے؟ آپ کو اختیار ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ شیطان نے دن رات عبادت کیا، سجدے پہ سجدے کیے، لاکھوں کروڑوں اربوں، اللہ جانے کتنا کیا اس نے، مگر یہاں پہ سجدہ تعظیمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب کائنات اپنے محبوب کی عزت و عظمت اور محبت لوگوں کے دلوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس سے پہلے انبیاء بھی تشریف لائے، بہت سارے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بہت بنیادی بات بتا رہا ہوں، یقین مانیے، اگر رسول اللہ کی عظمت سے ہٹ گئے، محبت سے ہٹ گئے تو خدا کی قسم کوئی عبادت کام نہیں آئے گی۔ جب شیطان کی نہیں کام آئی نا بھائی، اس کی عبادت، اس کے سجدے بیکار ہو گئے تو ہماری آپ کے کیا ہیں؟ اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی قوم نے انہیں ستایا، تکلیفیں دی، ان پر اعتراضات کیے، مگر جس نبی پر اعتراض کیا اس نبی نے خود جواب دیا۔ مگر سبحان اللہ، ہمارے آپ کے آقا کی شان ہی نرالی ہے کہ جب ہمارے آقا پر کسی نے بدتمیزی کی، کسی نے توہین کی، تو میرے مصطفیٰ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، رب نے اس کا جواب دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ سرکار کی بارگاہ میں گفتگو کے دوران صحابہ کرام حاضر ہیں۔ بھائی یہ تو انسانی فطرت ہے، جیسے آپ لوگ ہم سے گفتگو کرتے ہیں اور بات کرتے کرتے بیٹا بات کرتا ہے، باپ سے آواز تیز ہو جاتی ہے، پیر سے مرید کی آواز تیز ہو جاتی ہے، کوئی گناہ تھوڑی مانا جاتا ہے اس میں، گفتگو کا لہجہ ہے۔ مگر میرے آقا کی شان، عظمت اتنی نرالی ہے اور بارگاہ اتنی نازک ہے کہ کسی صحابی کی آواز ذرا سی تیز ہو گئی، اللہ اکبر، ذرا سوچے، ذرا سی تیز ہو گئی، فوراً آیت کریم علیہ کہ حضرت جبریل آئے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو نبی کی آواز پہ آواز بلند مت کرو۔ اگر یقین مانیے، دل میں ایمان ہو، مصطفیٰ کا عشق ہو، تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے آدمی سمجھ لے گا کہ میرے آقا کی شان کتنی نرالی ہے۔
کہ ایک دوسرے کی آواز پہ آواز بلند ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر میرے آقا کی بارگاہ وہ ہے کہ ذرا سی آواز بلند ہوئی فوراً آیت کریمہ آ گئی، اے ایمان والو نبی کی آواز پہ آواز بلند مت کرو، اور ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اے بھائی صاحب، اے چچا، اے فلاں، نام لیا، اے صاف، اے آصف، اے عارف، ایسے نہیں پکار سکتے ہو تم، ایسے مت پکارو۔ آگے فرما رہا ہے لا تجهروا له قول یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے مت پکارو، اور اگر ایسا تم نے کیا تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ غور کیجئے گا، خدا کی قسم یہاں رہنے کا مقصد میرا صرف ایمان و عقیدے کی حفاظت ہے، باقی عمل اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، چاہے گا تو ہمیں اچھا عامل بنا دے گا، نمازی بنا دے، تہجدگزار بنا دے، عمل عقیدہ تو اچھا ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اور کیسے برباد ہوں گے؟ وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور ہو رہے ہیں برباد۔ دیکھیے یا محمد لکھتے ہیں، معاذ اللہ، ہمیں تمہیں کیا حق ہے کہ نبی کو آواز دے ان کا نام لے کے پکاریں؟ ہمیں کیا حق ہے؟ ہم اپنے بڑوں کا نام لے کے پکارتے ہیں دنیا میں، رسول کا ہم نام لے کے پکاریں گے؟ ارے تمہیں پکارنا ہے تو قرآن نے جو تعلیم دی ہے کیوں نہیں اس طرح پکارتے ہو؟ یا ایھا النبی کہو، یا ایھا الرسول کہو، یاسین کہو، سبحان اللہ، اتنے اچھے اچھے القاب ہیں، نام لے کر نہیں پکار سکتے ہو۔ تو پتہ کیا چلا کہ سرکار کی آواز پہ ذرا سی آواز بلند ہوئی اور اللہ نے فوراً آیت کریمہ اتار دی۔ اسی طرح سے غزوہ تبوک میں جا رہے تھے لوگ، تو مسلمانوں کے ساتھ کچھ منافق رہتے تھے، میں نے بتایا نا منافق بھی رہتے تھے اس میں مسلمان بن کر، تو آپ ذرا انصاف کیجئے۔ اچھا وہ منافق کا جاہل تھے، وہ یقین مانیے اگر وہ آ جائیں تو ہم لوگ ان کے سامنے کچھ بول نہ پائیں، اتنے پڑھے لکھے ایسے عربی داں، ایسے لوگ تھے۔ تو اس زمانے میں جب منافق بن کے مسلمانوں میں تھے تو آج نہیں رہ سکتے ہیں؟ مولانا مفتی بن کر کے ہیں، عالم مولوی مفتی بن کر کے منافق لوگ ہیں جو لوگوں کا ایمان تباہ کر رہے ہیں۔ وہ 3 لوگ تھے، غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، تو آیت کریمہ پہلے اتر چکی تھی کہ عنقریب روم پر غالب آ جائیں گے یہ لوگ۔ تو وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ارے دیکھو یہ رسول کا خیال، کوئی خیال ہے کیا؟ ان کی طاقت ہے ان کے پاس کچھ؟ ان کی کیا حیثیت ہے معاذ اللہ کی یہ غالب آ جائے روم پر؟ معاذ اللہ یہ گفتگو کر رہے تھے، آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل آ گئے، آیت کریمہ لے کے 10واں پارہ ہے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ میرے آقا کو خبر دی گئی، تینوں کو بلایا، ادھر آؤ، میرے علم غیب پر اعتراض کر رہے تھے تم، میں نے جو علم غیب بتایا ہے کہ ایسا ہوگا تو تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو وہ 2 تو گفتگو کر رہے تھے، تیسرا چپ چاپ خالی مسکرا رہا تھا، تو تیسرا جو مسکرا خاموش تھا اس کو توبہ کی توفیق ہوئی۔ وہ دونوں بہانے کیا کرنے لگے کہ ہم لوگ جا رہے تھے تو راستہ پاس کرنے کے لیے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ارے ظالم، تو یہی بات رہ گئی تھی تیرے پاس؟ تو یہ بھی بات کر سکتا تھا کہ سرکار کی شان کتنی نرالی ہے، اللہ کے کیسے محبوب ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ ان کا کیا خیال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ حضرت جبریل آ گئے، انہوں نے بہانہ کیا کہ ہم لوگ راستہ پاس کر رہے تھے، فوراً آیت کریمہ آئی، اللہ نے کہا کہ سنا دو ان کو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، کافر ہو گئے تم، بہانے مت بناؤ، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ میرے بھائی انصاف کیجئے آپ لوگ، اللہ نے آپ کو عقل و شعور دیا ہے، ہم سے عمر میں بہت سارے آپ لوگ بھی بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، اللہ نے علم دیا ہے، صرف اتنی سی بات تھی تو اس پر کفر کا فتویٰ کسی نے دیا؟ اللہ نے، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لا کر کے تم سب کافر ہو گئے، تم کافر ہو گئے۔ تو اتنی بات سے جب کافر ہو گیا تو جو کہے کہ رسول پہ سلام نہیں پڑھنا چاہیے، رسول کو علم غیب نہیں ہے، رسول کو مدد کے لیے پکارنا حرام ہے، شرک ہے معاذ اللہ، رسول مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ، وہ مسلمان رہ جائے گا؟ وہ نہیں، انصاف سے آپ خود سوچئے، وہ مومن رہ جائے گا؟ اور جب مومن نہیں رہے گا تو کتنوں بڑا علامہ مولانا مفتی ہو، جب مومن ہی نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز کیا ہوگی؟ سیدھی سی بات ہے، جب مومن ہی نہیں ہے تو اس کی اپنی نماز نہیں ہے، دوسرے کی کیا ہوگی؟ اس لیے پہلے دیکھ لیا کیجئے کہ جو رسول اللہ کا غلام کون ہے اور رسول اللہ کا باغی کون ہے۔ اب آپ کہیے گا ہم تو نہیں سنتے، ارے ہر بات سنتا ہی آدمی کیا؟
غیروں کی ہر بات سنتے ہیں تبھی ہم کا فیصلہ کرتے ہیں، نہیں، کوئی آ کے بتاتا ہے کہ اس نے ایسا کہا، ایسا لکھا. یہ سب باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں. اس لیے اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے، اپنے عقیدے کو بچائیے، اور باقی میری ذمہ داری ہے بتانے کی. میں موجود ہوں جب تک زندگی ہے، انشاءاللہ کبھی ایسا موقع آ جائے، کوئی اس طرح کا کوئی آ جائے خبیث، اللہ کے رسول کا دشمن، تو انشاءاللہ میں اس کے لیے حاضر ہوں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ السلام. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مالک مولا پروردگار عالم، اپنے پیارے حبیب نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، بالخصوص ہم سب کے صحیح عقیدے کی حفاظت فرما، بدعقیدوں سے اور بدعقیدگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے پیارے حبیب کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کے جان و مال، آل و اولاد، ایمان و عقیدے، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا تبارک و تعالی ہمارے گھروں، مکانوں، دکانوں کی حفاظت فرما. میں پروردگار اس ماہ مبارک میں اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے. اے اللہ اپنے پیارے حبیب اور پیارے حبیب کی آل شہزادوں کے صدقے میں ہمارے گھروں، مکانوں میں، دکانوں میں خوب رزق میں، روزی میں، نیک عمل میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. مولا جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما. اس موسم کے حملے سے بہت سارے گھروں میں بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد بیمار ہیں. مولا ہم لوگوں کو صحت کاملہ عطا فرما، شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما، بالخصوص گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما. اے اللہ ہم جتنے مقررین، واعظین، علماء، مبلغین ہیں، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبتیں اور لالچیں دور فرما دے. اے اللہ ہمیں خلوص کے ساتھ خدمت دین، تبلیغ اسلام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے گزرے ہوئے ماں باپ اور تمام مسلمانان اہل سنت و جماعت کی مغفرت فرما دے. پروردگار اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمارے اوراد و وظائف میں، نقوش میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ اپنے رحم و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہر حرام و ناجائز، کفر و شرک اور بدعات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہوں ان چیزوں میں کوئی بھی، ہم توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری توبہ قبول فرما لے. پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، سرکار کی شفاعت نصیب فرما، زیارت حرمین شریفین، حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما. مولا آنے والا مبارک مقدس مہینہ ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ اس کے ہر لمحے میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا اس وقت اس مبارک مہینے میں مولا ہم سے کوئی وقت ضائع نہ ہو، ایسی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو خوشحال کر دے، سب کو صحت و سلامتی عطا کر دے، سب کے بچوں کو فرما بردار بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا